جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ وہ جو ایرانین حملے کے بعد جو پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے، وہ بڑے دنوں تک اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، اس کے امپلیکیشن کنسیکوینسز، اور اتنا جلدی شاید دونوں ملکوں کے تعلقات بحال نہ ہو سکیں۔ اور ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ان جوابی حملہ کیا ہے، اس پہ ایون ایران کے اندر بہت بڑی انگزائٹی آئی ہے کہ وہ یہ توقع نہیں کرتے ہوں گے، شاید جیسے ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ ایران ہماری آ کے ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرے گا، ایسے وہ نہیں توقع کر رہے ہوں گے۔ اسپیشلی ایرانین سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اتنے بڑے عرصے میں کبھی انہوں نے امریکنز اور اسرائیل نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ وہ جاتے کوئی ان کے انسائیڈ کوئی کیمپس میں یا علاقوں کو بم کرتے جیسے اب پاکستان نے کیا ہے۔ سو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک طرح کا جو سائیکلوجیکل بیریئر تھی ان کے اسرائیل کے سب سے بڑے جو ساری اس کے ایرانین جو سب سے بڑے ان کے دشمن کہہ لیں، اپوننٹ کہہ رہے ہیں، اس میں اسرائیل بھی تھے اور اس میں امریکنز بھی تھے اور بھی کچھ اس میں قوتیں، اس میں مڈل ایسٹ میں بھی ان کے تعلقات خراب رہے۔ آج تک انہوں نے بریچ نہیں کیا اور انہوں نے کوئی انسائڈ جو ایران جو ہے نا حملہ نہیں کیا، اور پاکستان نے اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لیا ہے۔ سو دے مائٹ بی ونڈرنگ کہ اب ہم اس کو کیسے اس کو کاؤنٹر کریں، اس کو کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں، کیا ہمیں جوابی حملہ پاکستان کے اندر پھر کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ایک بڑے سکیل کی وار جو ہے نا وہ لڑنی چاہیے، جو وائزلی اس وقت انڈیا اور پاکستان جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب فروری میرا خیال 2019 میں اس وقت دونوں ملکوں نے وائزلی اس وار کو بڑھنے سے روکا تھا کہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے۔ انڈیا نے حملہ کیا یا اندر رہے، ہم نے جوابی کیا، ہم ان کے اندر گئے، اس کے بعد درمیان میں چھڑا دیا گیا پہلوانوں کے، بس کافی ہو گیا، آپ نے بھی اپنی من مانی کر لی، ہم نے بھی جوابی کر لی، مزید ایسکلیشن نہیں ہوگی۔ سو بات وہاں پر وہ ختم ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی کچھ یہاں پہ ہوگا کہ ایران اور پاکستان جو ہیں اسی پہ برابر چھوٹ جائیں کہ جی آپ نے بھی یہ حملہ کر لیا، آپ نے بھی یہاں بچے عورتیں مار دیے، ہم بھی گئے، ہماری وجہ سے بھی انسائیڈ اس میں جو خبریں آ رہی وہاں بھی بچے اور عورتیں مارے گئے، اگر ہم نے ایک دوسرے کے بچے عورتیں ہی مارنے ہیں تو بہتر ہے ہم صلح کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ میں نے وہی آلریڈی میں کہتا رہا ہوں کیجولٹیز بچے ہوئے ہیں نا دونوں سائڈ سے یا عورتیں ہوئی ہیں، اٹس ویری اگین افسوسناک ہے کہ اس میں معصوم بچوں کی خبریں پڑھ کے آلریڈی غزہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا وہاں پہ وہ باربیرین چیزیں ہوئی جنہیں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ دیئر، اور پھر یہاں سے پھر تو ٹارگٹ کر کے اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں، یہ تو ابھی ایک آن گوئنگ ایک پروسیس ہے کہ یہ کون سی شکل لیتا ہے پاکستان اور افغانی اس کی ساری ایران کے جو اس میں معاملہ چل رہا ہے۔ تو درمیان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل فرنٹ پہ بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس پیرالل چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا بیان آیا جو انہوں نے افغانستان اور ایران کے اس معاملے پہ کہا، وچ آف کورس انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ خان صاحب شاید چاہتے تھے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جاتا اور ہمیں ایران کی کنسرن جو تھی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور خود بھی انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو وہ گئے تھے وہاں، ایران گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر ان کے کنسرنز کا اظہار کیا گیا تھا۔ پاکستان بھی ان کے ساتھ کنسرن کا اظہار کرتا ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد جب ملا منصور کو جب ڈرون سے مارا گیا، وہ بھی اگین وہ اسے ایران سے آ رہے تھے، تو پاکستان نے بھی ان کے ساتھ ریز کی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ریز یہ سارے ایشوز کرتے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، کلپ ہے کہ ایرانین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں گروپس ہیں جو ان کے اندر آ کے کاروائیاں کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا انٹیلیجنس یہ چیف جو ہیں یا سیکورٹی چیف جو ہیں ان کو بیٹھ کر ایک مشترکہ کاروائیاں کرنی چاہیے تاکہ دونوں سائڈز کی حل جو ہے نا اگر ان کے کنسرنز ہیں اس کو حل کیا جائے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹس بگ فیلیور ان کی پاکستان کی ہے، اگر یہ الیکشن کرا دیا جاتے آج یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اس لیول پر نہ جاتے کہ ایک طرف افغانستان جو ہے وہ اپنا بارڈر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ان سے ٹی ٹی پی کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہو چکے ہیں، ادھر ایران کے ساتھ اتنا بڑا ہمارا ڈباکل ہوا ہے جو مطلب ہماری سیکورٹی یا ہماری سفارت یہ کاری کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ سو عمران خان صاحب جو ہے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے دور میں ایسی چیزیں نہیں ہونی تھی۔ ریزن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح کی یہاں پہ فارن یا سیکورٹی پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ دونوں ملک جو ہے افغانستان ہو یا ایران ہو وہ اس لیول پر وہ نہیں تھے۔ سو یہ ان کی اپنی ایک ویو ہے، بینگ اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو ہز اوپینین۔ اگر کچھ لوگ اس پر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کھل کر اوپنلی ان کو اس کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے تھی، انہیں زیادہ سٹرانگ اور سخت بیان دینا چاہیے تھا، انہیں کوئی اس طرح کی سافٹ جو اپروچ ان کی نظر آئی ہے کہ افغانستان یا ایران کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اندر بھی اٹیکس ہوئے، ٹی ٹی پی ہمارے بھی لوگوں کو ہمارے فوجیوں کو لوگوں کو سب کو ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ایران نے تو اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کی جتنی بھی جینون ان کی شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اٹیک جو ہے وہ اس نے پاکستان کو مزید ایک مشکل میں ڈالا ہے کہ وہی والی بات کہ انڈین ہے وہ حملہ کر لیں، افغانستان ہے وہ کر لیں، امریکنز کر لیں، ایرانین کر لیں، تو بچ کیا جاتا ہے؟ پیچھے اکیلا ایک چائنا ہے جس نے کبھی کوئی پاکستان کی کوئی اس طرح کی کوئی اس کو امبیرس کرنے کی
انہوں نے کوشش نہیں کی. سو ان حالات میں اس میں توقع کی جاتی تھی. بہت سارے لوگوں نے نزدیک ان کے جو اس میں ناقدین ہیں کہ وہ شاید زیادہ اس وقت کھڑے ہوتے اور زیادہ گفتگو کرتے, لیکن خان صاحب نے اس مسئلے کی جڑ میں جا کر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسئلہ ہو کیوں رہا ہے, کہ ہمیں یہ پرابلم ہمیں کریٹ ہی نہیں ہونے دینے چاہیے تھے کہ کوئی ملک جو ہے پاکستان کے اندر آ کے اس طرح کی وہ کرے. لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو ہے وہ حکومت یا ریاست یا دیگر جو وہ ہیں لیڈرز ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش اس پہ کریں گے کہ خان صاحب اس وقت مشکل وقت میں شاید اس طرح کا سٹینڈ انہوں نے نہیں لیا جس کی توقع جو ہے نا اس میں کی جاتی تھی. اگرچہ بیرسٹر علی گور صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ڈیمیج کنٹرول میئرز کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایران نے بڑا غلط کیا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو ہم اس وقت اپنی فورسز اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں جو ہے اٹھ کر آئیں گی. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب جنرلی جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اب وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. جو ان کی آج کی وہاں پروسیڈنگ سائفر کیس کی آئی ہیں کہ جس میں اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے وہ گواہ بن کر ان کے خلاف گئے ہیں, تو خان صاحب نے کہا جی نے کہیں قرآن پاک پر یہ حلف دے کر گواہی دیں. سو خان صاحب ہیڈ دا ڈاؤٹس کہ ان کو مجبور کیا گیا ہوگا یا وہ خود ان کے خلاف کوئی ایسا بیان دینا چاہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوگا. سو انہوں نے کہا جی قرآن پاک پر آپ اس پہ حلف دلوائیں. سو وہ بڑا ایک عجیب سا تھا جس میں انہوں نے ساری چیزیں آلریڈی جو ریٹرن میں آ چکی تھی تقریباً 19-20 جو ہیں, تو اعظم خان نے وہی کہی ہیں کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ دی گئی تھی اور بعد میں جب تک وہ رہے تو سائفر کی کاپی نہیں ملی تھی جو ان پہ اچھا خاصا کیس بنایا گیا تھا. اور انہوں نے اعظم خان نے اور بھی بہت ساری باتیں جو اپنے اس میں ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کی تھیں جس کا ذکر میں نے اس میں رپورٹ میں تو نہیں پڑھا, لیکن ان کی اس عدالت کی جو رپورٹ یا اس عدالت سے جو رپورٹنگ کی گئی ہے اس میں مجھے اس طرح کی چیزیں نظر نہیں ہیں. لیکن ریٹن میں انہوں نے خاصا اسٹرانگ ورڈڈ بیانات جو ہے نا عمران خان صاحب اور ان پر دیے ہوتے ہیں. سو اٹ مائٹ بی ویری ڈفرینٹ کیس کہ عمران خان صاحب جو اپنے سابقہ پرنسپل اگر سیکریٹری جو ہیں وہ ان کو آ کے چارج شیٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب دیکھیں اعظم خان صاحب سے ان کا تعلق تھا. اور یہاں پہ پرنسپل سیکریٹری کوئی قبلیت کی بنیاد پہ نہیں لگایا جاتے. پچھلے 20-25 سال کا جو میں نے دیکھا ہے وزیر اعظم ہے, یہاں لویلٹی از دا مین فیکٹر کہ میں جو کچھ بھی کروں گا تم نے کور اپ کرنا ہے. یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو پرنسپل سیکریٹری رہے, نواز شریف صاحب کے رہے, اس کے بعد گیلانی صاحب کے رہے, شہباز شریف صاحب کے ہوں, یا بعد میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں, یا پیچھے چلے جائیں شوکت عزیز صاحب, جمالی صاحب, ذاتی دوستی جو ہوتے دیکھے جاتے کون سے بیوروکریٹ میری ہاں میں ہاں ملائے گا اور میرے کہنے پہ بندے لٹا دے گا. وہ مطلب ہے وہ یس باس ٹائپ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, آپ کو رولز ریگولیشن نہ سمجھائے, گو گیٹر ہو. اور اس طرح کے افسران وقتی طور پہ ڈیل کر لیتے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پرنسپل سیکریٹری لگ رہا ہوں, ہائیسٹ پوسٹ ایور, تو ٹھیک ہے جی ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے. اچھا جونیئر آفیسر جب لگتے ہیں پرنسپل سیکریٹری, جیسے اعظم خان صاحب تھے, بڑے سینئر افسران تھے, وہ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر وقت کمزور سچویشن میں رہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمیں ہٹا نہ دے, تو وہ پھر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ایسے آپ دیکھیں گے انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں 6 یا چیف سیکریٹری 5-6 کوئی اے جی بدلے, سینکڑوں کی تعداد میں ڈپٹی کمشنر بدلے, نہیں بدلا انہوں نے تو اعظم خان صاحب کو نہیں بدلا. کئی فیڈرل سیکریٹری بدلے گئے. سو ان کے ساتھ بڑا ان کا گہرا ایک تعلق تھا اس میں خان صاحب کا. اور اس وقت تو مجھے یاد ہے وہ تو وزیروں سے وہ استعفے لیتے تھے. اعظم خان صاحب جو ہیں کہ آئیں جناب ادھر استعفیٰ دیں, انہوں نے لیے ہوئے ہیں, آپ نے کبھی ان کو سنا ہوگا. ارے فردوس عاشق امان صاحب جو ہے وہ ساری ان کو پڑھ گئے تھے, فواد چودھری صاحب 1-2 دفعہ جو ہے وہ پڑھ گئے تھے, اور بھی 2-3 پنجاب سے جو منسٹر تھے انہوں نے اچھی خاصی ان کے دفتر میں ان کی منہ ماری ہوئی تھی اعظم خان صاحب سے, بیکاز ہی واز ویری کلوز ٹو ان کی. آپ کو پتہ ہوگا بعد میں ہم نے دیکھا یہ بخاری صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمیاں پیدا کرانے میں ان کا یہ اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا بڑا رول تھا. وہ آپ کو پتہ ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب, اعظم خان صاحب, تو ان کی اپنی ایک لیگ تھی. سو وہ چیزیں جب اچھی ہو رہی تھیں تو اس وقت اعظم خان صاحب میٹھا میٹھا کھا رہے تھے. اب وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں اس سے. ایک پرنسپل سیکریٹری جو ہے اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہوتی ہے. وزیر اعظم کو نہیں پتہ ہوتا کہ لا کیا کہتے ہیں, رولز کیا کہتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیل دیم. اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں بہت بڑی بریچ ہو رہی ہے تو دین یو ٹیک اسٹینڈ. آپ نوٹ لکھتے ہیں, پھر وزیر اعظم کہتے ہیں سر میرا یہ نوٹ ہے, آپ اپروو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن وزیر اعظم آپ کو فورس کرتے ہیں تو دین پھر آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو پوسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ سر آئی ایم سوری, آپ مجھے واپس بھیج دیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیں. لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے وزیر اعظم کے کہنے پہ چیزیں کی ہیں, دین بی بولڈ اینڈ بریو انف ٹو ایڈمٹ کریں جی میں بھی اس پارٹنرز ان کرائم تھا. سو آج وہ کہتے جا کے اس میں جی سر آئی واز پارٹ آف اٹ. ہاں میں بھی جو خان صاحب کر رہے تھے میں نے ان کے ساتھ کیا, ان کے ہاں میں ہاں بھی ملائی, ان کے کہنے پہ بھی کیا, میں بھی کنوینس تھا. پھر جو سزا خان صاحب لے رہے تھے پھر آپ لے لیتے. جو مطلب آپ نے خان صاحب کی وجہ سے بینیفٹ لیے وہ تو ٹھیک تھا, خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں آپ کہتے نہیں. مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب میرے انتہائی دوست تھے, میرے مینٹور بھی تھے, میں بڑا ان کی
بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کہ میرے لیے مجھے گروم کرنے میں، مجھے ایجوکیٹ کرنے میں ان کا بڑا رول تھا۔ اگر میں کسی کو اپنا مینٹور مانتا ہوں ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کو، ہی واز اے فیڈرل سیکرٹری ہیئر، گریڈ 22 میں تھے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے، پھر اس کے بعد 99 والی ورلڈ کپ کی جو ہماری ٹیم تھی، وسیم اکرم اس کے کپتان تھے، اس میں وہ اس کے کرکٹ ٹیم کے مینیجر تھے۔ عبدالحفیظ کاردار صاحب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، 7 سال وہ بورڈ کے سیکرٹری تھے۔ جو 92 کی ورلڈ کپ کی کرکٹ ٹیم تھی، جو انہوں نے اس کی سلیکشن ہوئی تھی، سلیکشن کمیٹی کے ممبر تھے جو عمران خان صاحب ٹیم لے کر گئے تھے۔ سو ہی ہیڈ ویری ہیوج، ان کا وہ تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک ان کو عدالت نے بلایا تھا، یہاں پہ احتساب عدالت نے ایک ٹریکٹر، ایک نا ریفرنس تھا جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواب یوسف تالپور صاحب اور اس آصف علی زرداری صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے وہاں رشیا سے ٹریکٹر امپورٹ کیے تھے اور اس میں کرپشن ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کو گواہی کے لیے بلایا گیا کورٹ میں کہ آپ ان کے خلاف گواہی دیں، جس میں اس پہ اگین جیسے میں نے کہا کرپشن کے چارجز ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب گئے، فیڈرل سیکرٹری تھے، اس کے ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت، خیر یہ فیصلہ تو اس وقت 90s کا تھا، میرے کہ 93 کے بعد جو حکومت آئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس وقت منگوائے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ دیں، گواہی دیں کہ انہوں نے غلط کام، انہوں نے کہا بات سنیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بندے تھے، واٹ اے مین ہی واز، واٹ اے مین آئی مسٹ سے۔ انہوں نے کہا بات سنیں جج صاحب کو، میں فیڈرل سیکرٹری تھا ایگریکلچر کا، میں یہ سمری میں نے بنائی، میں نے پرپوزل دی کہ ہم ٹریکٹر امپورٹ کریں گے لوکلی طور پر، بہت مہنگے ٹریکٹر 5-10 یہ لاکھ روپے کا کسان کو یہ ٹریکٹر بیچ رہے ہیں، لوکل مینوفیکچر لوٹ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے کسان کو سستا ٹریکٹر دینا تاکہ زراعت جو ہے نا اوپر جائے۔ اور ان یہ سالوں میں زراعت کی، جب ڈاکٹر صاحب وہ تھے یا فیڈرل یہ سیکرٹری تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہ دور حکومت 11% گئی تھی گروتھ ایگریکلچر کی، آج تک دوبارہ نہیں گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں کسان کو گھر بیٹھے ہوئے ہم نے 1.5 لاکھ روپے ہم نے ٹریکٹر سپلائی کروا کے دیا، اگر اس میں کرپشن ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے زرداری بن، انہوں نے چھوڑ دیں، نہ اس میں زرداری صاحب ہیں، نہ بے نظیر ہیں، نہ نواب یوسف تالپور ہیں۔ اف اینی تھنگ از گون رانگ، دس از می ایز اے فیڈرل سیکرٹری، میرے سگنیچر ہے سمری پہ، انہوں نے اپروول دی، لیکن انیشیٹ میں نے کیا تھا، میرے فیصلے کو انہوں نے انڈورس کیا تھا۔ سو یو کانٹ بلیم دیم، اگر سزا دینی ہے مجھے دیں، یہ میں اس کا وٹنس ہوں اس بات کا۔ یہ ہوتی ہے چیز کہ آپ ایک اچھے بیوروکریٹ کی پھر آپ ذمہ داری لیتے ہیں۔ پھر اعظم خان ذمہ داری لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوا، یا اگر زیادہ تھی سائفر پہ اس وقت وہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے، کوئی نوٹ ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کہیں گے میرے پہ دباؤ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ظفر الطاف پہ بہت بڑے دباؤ ہوتے ہیں، میں وٹنس ہوں، کسی وقت میں بات کروں گا کہ ان پہ نائب نے کیسے ان کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہوتا ہے ایک تگڑا بیوروکریٹ۔ لیکن جب آپ جونیئر لائیں گے، اپنے پسندیدہ لائیں گے کہ خان صاحب ہیں، اعظم خان صاحب ہیں، اور وہ ہم ہی ہیں، ہم بیٹھیں گے مرضی سے، پارٹنرز ان کرائم رہیں گے، تو پھر جب آپ ان کے سامنے کانے ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم کوئی بھی کسی کے سامنے کانا ہو جائے گا، بیوروکریٹ کے سامنے آپ کے غلط چیزیں وہ کور کرے گا، ہیرے جواہرات، سونے، گھڑیاں، چاندیاں، یا کہیں پہ دنیا بھر میں جائیدادیں بنانی، آف شور کمپنیاں بنانی ہیں، 2 نمبریاں کرنی ہیں، وارداتیں ڈالنی ہیں، بیوروکریٹ سے کام لیں گے، پھر وہ بیوروکریٹ تو آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ اس کے سامنے وہ کانے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیز بین ڈن، موسٹلی وزیر اعظم جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹریز جو ہیں اسی طریقے سے گرفتار ہوئے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، یا وہ وعدہ معاف گواہ بنے، یا انہوں نے گواہیاں دی ہیں۔ ریزن کہ وہ اپنے اس عہدے کے لیے، وہاں پرنسپل سیکرٹری کے لیے خود بھی بینیفٹس لے رہے تھے اور وزیر اعظم کو بھی دے رہے تھے۔ جب موقع آیا تو پتلی گلی سے نکل گئے، جیسے اعظم خان صاحب نکل گئے۔ آج پھر خان صاحب ان کو کہتے ہیں یہ حلف دیں، تو حلف اس وقت کیوں نہیں لے رہے تھے جب وہ بیٹھے آپ ان سے فیصلے کروا رہے تھے، یا وہ آپ کو کنونس کر رہے تھے ہم یہ کر، اس وقت بھی حلف لیتے ایک دوسرے سے۔ بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا سر، یہ آج پھر ثابت ہو گیا ہے، کنگ ہیز نو فرینڈس۔ اینی وے دیکھتے ہیں سر۔